ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اس خصوصی نشریات میں۔ پاکستان میزبان، پاکستان ثالث مقام سوئٹزرلینڈ کا لیکن نام اسلام آباد کا۔ اب سے کچھ دیر پہلے آپ بریک سے جانے سے پہلے ہم گفتگو سن رہے تھے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی، نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی اور قطر کے وزیر اعظم کی۔ اس سمٹ کے آغاز پر جو گفتگو کی گئی اس میں ایک ہی پیغام تھا، بڑا واضح، بڑا کلیئر، دو ٹوک کے امن، خوشحالی اور مستقل امن کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی میں بہتری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ ہم بات کریں گے انہیں تمام تر موضوعات پر، پھر گینز کیا کیا ہیں اس میں، حاصل وصول کیا ہوگا۔ باتیں تو ہم سن رہے ہیں اور اس کے حوالے سے محنت بھی کی جا رہی ہے۔ فیضی صاحب، جس طرح سے جو گفتگو کی امریکی نائب صدر نے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اور قطر کے وزیر اعظم نے، کرکس اس کا کیا نکالیں گے ہم اس گفتگو کا؟ دیکھیے، اس میں جہاں دنیا کے اندر امن اور پھر خاص طور پہ دو متحارب قوتیں، ریاستیں جس طرح وہ ایک دوسرے کے خلاف نبرد تھیں، ایران پہ پابندیاں اور بہت ساری سینکشنز ایسی تھیں جس سے یقیناً ان کی سپلائی لائنز بڑی متاثر تھیں اور وہ کھل کے کھیل بھی نہیں پا رہے تھے۔ اسی طرح امریکہ کے حوالے سے جو ایک نفرت پہ مبنی یا ایک مخالفانہ جو بیانیہ تھا ایران کی جانب سے، اور امریکہ کے بارے میں ہر موقع پر اسے غلط اور دشمن ثابت کرنا اور پھر مرگ بر امریکہ کو پوری دنیا میں پھیلانا، تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ ان کا اکٹھے ہو جانا اور خاص طور پہ جنگ کی حالت سے نکلنا اور اس پہ گفتگو کرنا، اس پہ ایک ٹیبل پہ بیٹھنا۔ آپ نے دیکھا کہ کل وہ آغاز میں عراقچی صاحب اور کالیباف صاحب نہیں آئے کہ پہلے بات چیت ہو جائے تو تب جا کے ہم کوئی تصویر اور ہاتھ میں لا لیں گے اور دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔ اور یہی شاید وجہ تھی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک تیز جو ایکس پہ پوسٹ کی کہ ہم ایران پہ حملہ کر دیں گے، کہ یہ ایک دم سے پیچھے تو نہیں ہٹ رہے۔ لہٰذا وہ صورتحال زگ زیگ تھے اور سانپ سیڑھی کا کھیل تھا، ہم نے قدم قدم پہ محسوس کیا۔ مگر اتنی پرانی دشمنیاں اگر ہوں اور اس کے بعد مل بیٹھنا تو آرام سے تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ایک بات میں نے جو محسوس کی، ایک تو جناب شہباز شریف نے جب یہ کہا نا کہ خوبصورت بارگن سٹاک میں ہم کھڑے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین دارالخلافہ ہے۔ جے ڈی وینس یہاں پہ بھی آ چکے ہیں اور ایک اور بات بھی انہوں نے جو ازراہ مذاق بھی کہا کہ میں ہندوستانی اور پاکستانی دو بندوں کو پسند کرتا ہوں، ایک تو ہندوستانی ان کی اہلیہ اور ایک ہمارے فیلڈ مارشل۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ جب جے ڈی وینس اپنی اہلیہ کے ساتھ ہی ہندوستان میں موجود تھے اور تبھی ہندوستان نے وہ پہلگام کا واقعے کا ڈرامہ رچایا، پاکستان پہ الزام لگایا، تو مجھے امریکن دوست بتا رہے تھے کہ شاید جے ڈی وینس صاحب نے اپنی اہلیہ کو بھی یہی کہا کہ آپ تو انڈین ہو، میرے لیے بہت عزیز ہو، لیکن انڈیا نے ویسے ماری چول ہی ہے، کیونکہ کوئی ثبوت بھی نہیں دیے، کوئی شواہد بھی نہیں دیے، کہہ دیا تھا، پوری دنیا نے کہہ دیا۔ لہٰذا یہ میں واپس آتا ہوں، آپ نے گینز کی بات کی۔ دیکھیے، اگر ایران سے پابندیاں ہٹتی ہیں، ہمیں اور دیگر ممالک کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں توانائی کے بحران کم ہوں گے، اس میں تیل ہے، اس میں گیس ہے، پھر راہداری، آبی راہداری تو ہے ہی آبنائے ہرمز، لیکن اس کے ساتھ دیکھیے، آپ نے پہلے پروگرام میں بات بھی کی کہ سینٹرل ایشین سٹیٹس تک پہنچنا، اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ پاکستان سے اگر ہم نے ترکیہ یا یورپ تک جانا ہے یا دیگر ممالک میں بھی جانا ہے تو ہمارا راستہ تو وہی ہے۔ اور پھر چائنا کا ون بیلٹ ون روڈ جو ہے، وہ جو کانسیپٹ ہے وہ تو پوری دنیا میں چاہتا ہے کہ رنگ روڈ بن جائے، اور بڑے والی بین الاقوامی رنگ روڈ۔ لہٰذا اگر وہ بنتی ہے تو ایران کو اس کے کیا کیا فوائد ہوں گے، پاکستان کو بھی ہوں گے۔ پاکستان نے دیکھیے خاص، جسے میں نے پہلے عرض کیا کہ خاص جنگی ماحول میں ہمارے فیلڈ مارشل کا اور وزیر داخلہ کا وہاں چلے جانا، بڑا واضح دو ٹوک پیغام تھا اور بڑا کلیئر میسج تھا۔ انہیں اندازہ نہیں ہو گیا کہ ہم آپ کے ساتھ جی آر بلوچ صاحب سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آر بلوچ صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سر، جتنی پیچیدگیاں رہی ہیں اس تنازع میں، جتنی پرانی دشمنی رہی، اس میں اب اس تنازع میں بھی اگر ہم تہ در تہ بھی جائیں تو بہت سارے تنازعات موجود ہیں، اختلافات موجود ہیں، رنجشیں موجود ہیں۔ پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے، قطر نے ثالثی کی ہے، دیگر ممالک نے پاکستان کا ہاتھ بٹایا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ پیچیدگیاں دور ہوں گی؟ پر امید تو ہیں امریکی نائب صدر بھی، دوسری جانب ایرانی قیادت بھی، وقت کتنا لگ سکتا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ یہ سوالات ہیں جو ہم سب کے ذہن میں آ رہے ہیں، اور یہی سوالات تھے جب پاکستان نے فیصلہ کیا، جب پاکستان کی قیادت نے فیصلہ کیا
کہ یہ مشن امپاسبل ہم نے انڈرٹیک کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ دیٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. وہ جو کیوں کے جوابات ہیں وہ مستقل ہے، اور وہ اس لیے کہ وہی گائیڈنگ پرنسپلز ہیں جس کی وجہ سے ہم وہاں تک پہنچے ہیں جہاں تک پہنچے ہیں، کہ ایک ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے، ایک فریم ورک سائن ہو گیا ہے، اور امن کی امید، امن کی شمع جو ہم نے جلائی ہے وہ ہمیں اب مزید اور روشن ہوتی نظر آ رہی ہے. اور انشاءاللہ جو باد مخالف ہیں جتنی بھی ہیں جہاں سے بھی ہیں، ان کو روکنے کے لیے بھی دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے. لوگ پاکستان کے کھڑے ہیں، ایران کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جب وہ اسمبلی میں اور بازاروں میں کہتے ہیں تشکر تشکر پاکستان، کیا ہے یہ؟ اس امن کی شمع کو محفوظ کرنے کی آواز ہے کہ ہم آپ کو، آپ کی اس جلائی ہوئی شمع کے ساتھ کھڑے ہیں. لہٰذا یہ لفاظی کو چھوڑ کے اب میں ایکچوئل آتا ہوں کہ کیوں. ریزن یہ ہے کہ اس وقت دنیا ایک ٹرانزیشن میں ہے. اس ٹرانزیشن میں اب وہ نہیں کر سکتا امریکہ جو پہلے کرنا چاہتا تھا. اور یہ انٹرسٹنگ ہے کہ دس از دا فیکٹ جو کہ اب فلٹر ہو گیا ہے کہ اسرائیل نے ان کو ایک غلط جو ہے وہ جنگ میں دھکیلا ہے. اب اس سے ایکسٹریکٹ ہونا ہے، نکلنا ہے. لہٰذا یہ فیصلہ کر چکی ہے یو ایس کی اسٹیبلشمنٹ، اور اسی طرح سے ایران کی قیادت بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ٹھیک ہے، ریزیلینس ہے، طاقت ہے سہنے کی، بہادری بھی ہے، شجاعت بھی ہے، لیکن بہادری اور شجاعت جب تک حکمت کے ساتھ نہ ملے تو آپ کو رزلٹ کبھی بھی پازیٹیو نہیں مل سکتے. آفٹر آل کتنی جنریشن اور یہ ایران کے لوگ جس لڑائی لشکر کشی کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور پابندیوں کا سامنا شہادت کرتے پہ ہوئے. ہی رہیں گے کہ نہیں؟ جی سو آئی تھنک دیر آر آبجیکٹو ریزنس، اور ہمارا کوئی الٹیریئر موٹیو اس کے علاوہ نہیں، کوئی نہیں ہے. ہمارا اخلاقی ہے، قانونی ہے اور پریگمیٹک ہے. پریگمیٹک اس لیے کہ ایران ہمارا نیبر ہے، کچھ بھی ہوتا ہے ایران میں اس کا امپیکٹ ہم پہ ہوتا ہے. اخلاقی اس لیے کہ اسلام کہتا ہے، اخلاق کہتا ہے، جب آپ کے نیبر پرابلم میں ہو، جب آپ کے نیبر میں کہیں آگ لگ جائے، سمجھ لو کہ آگ اگر نہ بجھائی گئی تو آپ کے گھر میں آ سکتی ہے. تو یہ ہے. اور قانونی اس لیے کہ وی آر members of the United Nations organization UN کے، اور اس میں ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں کہیں بھی پاسبل ہو اپنا کردار ادا کریں تاکہ جو بھی کانفلکٹس ہیں among the nations وہ نیگوسیشن سے حل ہونے چاہیے. جی بالکل صحیح. جی آر بلوچ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم اس پر مزید بات بھی کریں گے. جیسے شنیل ہم بات کر رہے تھے کہ قیادت تو تسلیم کر رہی ہے، دوسری جانب ایران کی قیادت سے بھی ہمیں بہت سارے پازیٹیو میسیجز ملے ہیں. جیسے کل ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے تقریب سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اب ایران کی ایکسپورٹس بڑھیں گی اور اس کا فائدہ عوام کو ہوگا. ہم جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں کامیاب ہو رہے ہیں. اب عراقی صاحب کا ہی پیغام ہے، جو ایکس پر پیغام ہے، اس میں نے کہا کہ ڈی کنفلکشن کی جانب جو ریئل ٹیسٹ ہے وہ لبنان میں جنگ بندی ہے، اور لبنان جنگ بندی کے حوالے سے فریم ورک جو ہے وہ بھی سامنے آیا ہے. اور اس میں جے ڈی وینس کی گفتگو جو اب ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ہم کسی قسم کے جو یہ پراکسیز ہیں، جیسے فیض صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پراکسیز نہیں، اب ریاستیں کام کریں گی. کتنا امپورٹنٹ ہے یہ نکتہ؟ دیکھیں ابھی آپ نے بات کی اس کی ایران کی، تو ابھی ہمارے جو وزیر دفاع ہیں ان کا اور ایرانی وزیر دفاع کا بھی آپس میں رابطہ، اور انہوں نے مل کے کہا کہ کام کریں گے اور خطے کی سیکیورٹی کے لیے کام کریں گے. اور جو اس میں یہی آ رہا ہے کہ آپ مشترکہ طور پہ جب سیکیورٹی کے لیے کام کر رہے ہیں تو دونوں ممالک مل کے کام کریں گے کہ پراکسیز کا خاتمہ ہو، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی جو ہے وہ کی جا رہی. تو پاکستان تو بہت اچھی طرح سے یہ چیز سمجھتا ہے کہ جب پراکسی کے ذریعے دہشت گردی کر کے خطے کو کس طرح سے عدم استحکام کا جو شکار کیا جاتا ہے. لبنان کے اندر جنگ بند ہونا بہت زیادہ دیکھیں ضروری ہے. یہ سیز فائر جب ہو رہی تھی اور جو ایم او یو کے لیے مذاکرات ہو رہے تھے، تو اس کا بنیادی نقطہ یہی تھا کہ ایران کے ساتھ ساتھ لبنان کے اندر بھی جنگ بندی جو ہے اس کو کرنا ہے. مسئلہ وہیں پہ آ جاتا ہے جو ایک سپوائلر بیٹھا ہوا ہے اسرائیل، جس نے شروع سے ہی کوشش یہی کی تھی کہ آپ نے مذاکرات جو ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا. تو اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ لبنان کے اندر اس کا جو ایک مائنڈ بنا ہوا ہے گریٹر اسرائیل کا، اس کے تحت وہاں پہ اٹیک
کیے جا رہے ہیں تاکہ لبنان کے اندر بھی حملہ کرے اور لبنان کے اوپر بھی قبضہ جو ہے وہ ہو جائے. اب اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اس چیز کو ریلائز کر رہا ہے کہ اسرائیل کتنا بڑا سپوائلر ہے اور اسرائیل کس طرح اس خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے. اگر جے ڈی وینس یہ بات کریں کہ اب مشرق وسطیٰ پہلے والا مشرق وسطیٰ نہیں رہے گا, اس کے اندر تبدیلیاں آئیں گی, مشرق وسطیٰ کے ساتھ ہم بہتر تعلقات قائم کریں گے, ایران کے ساتھ ہم بہتر تعلقات کی طرف جائیں گے, ہم خطے کے لیے امن و ترقی کے لیے کام کریں گے, تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسرائیل کو لگام ڈال کے رکھیں. اب اسرائیل جو ہے اس کا سروائیول تو امریکہ کی وجہ سے ہے. جے ڈی وینس خود کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو جو دفاع آپ کا ہو رہا ہے جن اسلحے کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ تو ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں, تو آپ کیوں اس کو اسلحہ دے رہے ہیں. اب اس کو کنٹرول کریں, جو اسرائیل کی خواہشات ہیں اس کو کنٹرول کریں اگر آپ خطے کے اندر امن چاہتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کی ہائیسٹ لیول کے اندر یہ سوچ جو ہے یہ اب جو ہے پنپ رہی ہے کہ ہم نے خطے کو جو اسرائیل جیسے سپائلرز ہیں ان سے بچانا ہے. تو یہ اگر اس کے اوپر امریکہ کام کرے گا اور اگر امریکہ اسرائیل کو کنٹرول کر لے گا تو ہمیں آگے کام ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ ہم امن کی طرف جائیں گے. کیونکہ دیکھیں دنیا بدل رہی ہے, دنیا جو ہے وہ اب جنگوں کی طرف نہیں جانا چاہتی ہے. اب لوگ جو چائنا کا ماڈل ہے نا اس کو فالو کر رہے ہیں کہ آپ دنیا کو میں ترقی کریں معیشت کے ساتھ, اکانومی کے ساتھ. اپنی اکانومی جتنی آپ بہتر کریں گے آپ اتنے ہی طاقتور پاورفل ہوں گے. یا پاکستان والا بھی ماڈل ہے کہ پاکستان کا جس طرح دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں, اثر و رسوخ ہے ان کے اوپر, جس کے ذریعے پاکستان نے یہ جنگ رکوائی ہے اور ان کو مذاکرات کی میز کے اوپر لے کے, یہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ دنیا ترقی کی طرف جائے گی. اب وہ جنگوں والا ماڈل کہ ہم نے اس ملک کے اوپر حملہ کیا, ہم نے اس ملک کے اوپر قبضہ کر لیا, ہم نے اس ملک کے اوپر تباہی پھیلا دی, تسلط تو ختم ہوتا جا رہا ہے کہ تسلط کو تسلیم کرنا. اور ہم نے دیکھا کہ جو گزشتہ 2 سے 3 دہائیوں میں جنگیں ہوئی بھی ہیں اس میں بھی جو وکٹری ہے وہ چاہے وہ جنگ مسلط کرنے والا ہو یا جس کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہو, اس طرح سے کسی کے لیے وکٹری نہیں رہی. اس میں نقصان انسانیت کا ہوا, لاکھوں جانیں ضائع ہوئی ہیں, بے تحاشا خون بہا ہے, انفراسٹرکچر کا نقصان الگ سے ہوا ہے. چودھری صاحب, جو اب دنیا کا مطمع نظر ہے اقتصادی مفادات, ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ملکوں کے تعلقات ہیں وہ بھی اب تبدیل ہو رہے ہیں, اقتصادی بنیادوں پر تعلقات استوار ہوتے ہیں, کسی کو کیا فائدہ ہوگا, انویسٹمنٹ کیا ہوگی, یا پھر تو اس پورے پروسیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفارمیشن جو ہے وہ ایک نیا ویپن بن کر سامنے آیا ہے, ایک نیا ٹول بن کر سامنے آیا ہے. تو انفارمیشن جس کے پاس جتنی زیادہ ہوگی یا انفارمیشن اوتھینٹسٹی میٹر کرے گی آنے والے دنوں میں. دیکھیں ایک تو انفارمیشن ویپن بن کے آیا ہے, دوسرا ان جو مذاکرات میں اگر آپ ایک چیز نکالیں نا جو پاکستان کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں, ٹرسٹ ایک ویپن بن کے سامنے آیا ہے, ایک کردار جو ہے نا وہ ویپن بن کے سامنے آیا ہے. ماضی میں بھی بہت بڑے بڑے ہم نے مذاکرات اور مصالحتی کمیشنز اور ممالک کے درمیان جنگیں رکوانے کے حوالے سے معاملات دیکھیں, لیکن آپ دیکھیں کہ اس معاملے میں ایک نئی چیز آئی ہے کہ آپ کا کردار کا مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے. آپ کی جو انفارمیشن ہے کس حد تک کتنی انفارمیشن پہنچانی ہے وہ پہلی بار ہمیں دیکھنے کو ملا. ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ کوئی بھی بڑا ایونٹ ہوتا تھا تو میڈیا یا اس کے سننے والے یا اس کو دیکھنے والے وہ سمجھتے تھے کہ پل پل کی جب رپورٹنگ آئے گی یا پل پل کی کوئی خبر دے گا وہی چینل یا وہی خبر یا وہی ایک ماحول بنے گا. اس میں پہلی بار ایسا ہوا کہ اتنی بڑی ایک جنگ جس کو صرف ٹرسٹ کی بنیاد پہ اور کہتے ہیں کہ انفارمیشن سے دور رکھ کے آپ نے وہ چیز باہر دی جس کا کوئی فائدہ تھا, جس کا سمجھا گیا کہ اس کو لیک کرنا چاہیے یا اس کو عام لوگوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ وہ جو سپوائلر والی بات کرتے ہیں نا وہ ساری وہ چیزیں ہوئی. اب جو میڈیا کے ویپن کی بات کر رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈیا اب ایک ویپن بن چکا ہے. یہ جو پچھلے چند سالوں میں ہم دیکھ رہے تھے نا یہ ویپن غلط استعمال ہو رہا تھا مس انفارمیشن کے طور پہ, مس انفارمیشن کے طور پہ, کیونکہ ہر آدمی کے پاس جس کے پاس یہ فون موجود ہے, سمجھیں آج وہ ڈیجیٹل صحافی ہے, وہ ریجنل صحافی ہے, وہ گلی محلے کا وہ نیشنل وہ صحافی ہے, خبر مل رہی ہے مختلف ایپس کے ذریعے, مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں, ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے بہت ساری انفارمیشن یہاں سے گین کرتے ہیں, پھر اپنے اس اندازے کے مطابق آگے بات کو لے کے بڑھتے ہیں. اب اس بات کو پریزنٹ کرنے والا کون ہے, کس انداز میں کر رہا ہے, اس کے پیچھے اس کا ایجنڈا کیا ہے, وہ اس کو ایکسپوز ہونے کا ٹائم آ گیا جو کہ پچھلے کئی سالوں سے نہیں ہو رہا تھا. لوگوں تک بات پہنچتی تھی, لوگ اس پہ چونکہ ان کے لیے نئی چیز تھی, پہلے وہ ٹی وی دیکھتے تھے, ٹی وی یا اخبار سے خبر آپ کو پتہ ہے ایڈٹ ہونے کے بعد آپ تک پہنچتی تھی اور آپ آگے سامعین یا ناظرین تک پہنچاتے تھے. اب یہ ایک ایسا ٹول تھا کہ آپ نے جو دیکھا, آپ گزر رہے ہیں, آپ نے راستے میں دیکھا کسی کو مار پڑ رہی ہے, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کس وجہ سے اس فریق کو مار پڑ رہی ہے, آپ نے فوراً ویڈیو بنائی اور اپلوڈ کر دی, لوگوں نے سمجھا کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا. جب اس کی تحقیق میں جاتے تو پتہ چلا نہیں,
इससे पहले ये भी कुछ कर चुका है। तो यही एक वेपन जो पहले गलत इस्तेमाल होता रहा, अब हर गुजरते दिन के साथ चूंकि कवानीन भी आ चुके हैं और लोग अब समझना भी शुरू हो गए। जैसे हमने कहा ना कि लोग अब जंगों से बाहर निकलना चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते, लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लोग खुश रहना चाहते हैं, लोग एक दूसरे के साथ, दूसरे ममालिक के साथ मिलना जुलना चाहते हैं। इसी तरह अब लोग फेक खबरों से, इस सोशल मीडिया का जो वबाल था, या वो जो आप कहते हैं जिसको हम ट्रिगर कह रहे हैं कि मीडिया एक नया वेपन बन चुका है, इससे अब निकलना ये तो हमने देखा अरब स्प्रिंग के दौरान भी इसी को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से वहाँ पर मूवमेंट्स। बहरहाल हमें आगे बढ़ना है। फैज साहब, आपकी इजाज़त से जी आर बलोच साहब से हम कुछ बात कर लें। जी आर बलोच साहब, अब ईरान की रिहेबिलिटेशन, रीबिल्डिंग, रिकन्स्ट्रक्शन के हवाले से या फिर इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हो रही है कि ईरान में तमाम तर चीज़ें जो होंगी वो उसी तरह से की जाएंगी, वन लोगों को इसका फ़ायदा होगा अगर वो जंग से निकल कर आते हैं। हम देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस का जिक्र किया गया, यूनाइटेड नेशन की पूरी तरह से पाकिस्तान के इस किरदार को तस्लीम भी किया गया। पाकिस्तान के ऊपर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने इत्मीनान का इजहार भी किया और पाकिस्तान के इस किरदार को सराहा भी। आप कैसे देखते हैं कि ये प्रोसेस कितना पेचीदा होगा, कितना मुश्किल होगा ईरान की रिहेबिलिटेशन, रिबिल्डिंग? डेफिनेटली, और मैं समझता हूँ कि यह बड़ा अहम नुक्ता हम डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए, हम जब भी कहते हैं कि जी इसकी गारंटी कौन देगा, अमन अगर हो भी जाए टेम्पररी, देखिए दिस इज द की टू, ये चाबी है इस अमन को मुकम्मल पायदार अमन बनाने की, और वो क्या है? इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब ये जो रिकंस्ट्रक्शन फंड होगा उसके अंदर जो अभी जो विजन है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक हमारी लीडरशिप का ही है उसमें, और बाकी भी इनपुट है कि वो जीसीसी, ईरान, ऑब्वियसली पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ दैट, और इंटरनेशनल एक्टर्स मिलके इसको बनाएंगे, इस फंड का हिस्सा होंगे। ऑब्वियसली ईरान का अपना वो जो प्रायोरिटीज होंगी डेवलपमेंट की, तो ये मेरे ख्याल में इंशाल्लाह चलेगा। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि दिस इंसेंटिव, देखिए दिस ऑलवेज एन इंसेंटिव फॉर पीस आर ट्रिगर्स फॉर वॉर। तो अभी इस प्रोसेस जो हमने सेट इन किया है, तो हम इंसेंटिव फॉर पीस बढ़ा रहे हैं, और इस एग्रीमेंट को अगर मैं एज ए प्रोफेशनल डाइसेक्ट करूं तो इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली उसी तरह बनाया गया है कि इंसेंटिव फॉर पीस ज्यादा हो एंड ड्राइवर्स फॉर वॉर कम होते चले जाए। इसलिए ना सिर्फ ये कि इस पे जोर है कि जो कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस हैं, असबाब हैं, उनको एड्रेस किया जाए, उससे बढ़ के कि किस तरह से इन इकोनॉमीज को इंटीग्रेट किया जाए, किस तरह से इतना रिसोर्स है ईरान का, ह्यूमन रिसोर्स है, ऑयल है, गैस है, दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट गैस डिपॉजिट्स ईरान के अंदर है। इसी तरह से ऑयल रिसोर्सेज है, मिनरल्स है, लोग पढ़े लिखे। सो इमेजिन कीजिए कि ये 9 करोड़ लोग भी इंटीग्रेट हो जाते हैं रीजन में भी और दुनिया के अंदर, तो हाउ मच मोर गुड कैन कम। सिर्फ हम अगर अपना ही मिसाल ले लें पाकिस्तान, कि हमारी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन से एक क्वालिटेटिव डिफरेंस आ जाएगा हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। क्योंकि अभी मसला क्या है हमारा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? एनर्जी महंगी है। एनर्जी महंगी क्यों है? कि हम दूर रफ्तार से लाते हैं गैस भी और ऑयल में। ये हमारे नेक्स्ट डोर गैस पड़ा हुआ है, पेट्रोल पड़ा हुआ, हम नहीं इस्तेमाल कर सके गुज़श्ता 70 साल से। तो ये इमीडिएट जो एक नया इकोसिस्टम बनेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। फिर बिल्कुल सही, जेसीसी कंट्रीज जो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं टू बाय वेस्टर्न वेपन्स, उनके बेसिस हैं, दुनिया के सबसे बड़े बेसिस यूएस के जेसीसी में। फॉर व्हाट? छोटी सी पूरी कंट्री का इतना साइज नहीं जितनी उनके बेसिस का साइज है अमेरिकन का। इतने लोग जो, एंड माइंड यू, ये बताना चाहिए, समझना चाहिए कि ऑल दैट मनी इज पेड फॉर बाय दीज कंट्रीज। तो वो पैसा वापस आएगा, इस रीजन में लगेगा या वहां जहां पे जरूरत है। और इस जंग में तो जी आर बलोच साहब हमने देखा कि एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए लाखों मिलियन डॉलर्स जो हैं उनका हामिल डिफेंस सिस्टम जो सिर्फ राख का ढेर बन जाता है वो इस्तेमाल किया गया। अगर वो इंसानियत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किए जाएं तो यकीनी तौर पर उसका फ़ायदा पूरी दुनिया को होगा। फैजी साहब, पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहे माजी में। हमने देखा कि
اس میں پراکسیز کا ہاتھ، غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی رہیں. پھر پاکستان امریکہ کے تعلقات، اگر پاکستان دونوں طرف اپنے تعلقات کو دیکھے، اب ایران کی ریکنسٹرکشن، ریبلڈنگ، ریہیبلیٹیشن، پاکستان کے آلریڈی تافتان میں تجارتی راہداری موجود ہے. پاکستان کی بہت بڑی تعداد پہ لوگ زیارتوں کے لیے، مقامات مقدسہ کے وزٹ کے لیے ایران جاتے ہیں. پاکستان کے ایران کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات رہے ہیں. تو اب ایک نئی جہت ہوگی، ایک نئی ڈائریکشن ہوگی، نئی موٹیویشنز ہوں گی پاکستان ایران تعلقات، پاکستان امریکہ تعلقات. ہونا تو یقیناً ایسا ہی چاہیے. دیکھیے ابھی بات ہوئی کہ خواجہ آصف صاحب نے اپنے ہم منصب سے بات کی، ایرانی ہم منصب سے. وہ کیوں، ایک تو تشکر اور ایک تو مبارک، یہ سب کچھ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ایران اور بلوچستان کی جو بارڈرز ہیں، اور BLA کا خاص طور پہ اس میں ذکر کرنا ضروری ہے، کالعدم تنظیم کا، جس کو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو یہ ان خطوط پہ ہے کہ اب کوئی کلبوشن نہیں آنا چاہیے، اب کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے، میرا تیقن ہے اس بارے میں کہ یقیناً ایرانی قیادت نے اس چیز کی گارنٹی دی ہوگی، اور دینی بھی چاہیے، اور برملا بھی دے دینی چاہیے کہ اگر ہمارے لیے اس قدر کوششیں، کاوشیں دل سے کی جا سکتی ہیں، اور اس قدر کہ ایران کے اور قیادت کے ساتھ جو معانقے ہیں ہماری جو شخصیات کے، تو ان کو دیکھ کے امریکن بھی اب معانقوں پہ آ گئے پاکستانی قیادت کے ساتھ، حالانکہ وہ ورنہ ہینڈ شیک ہوتا تھا. لہٰذا ہم جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم نے مدد بھی کرنی ہے، اور ہم نے ایران کو پھر سے پاؤں پہ کھڑا بھی کرنا ہے، اس میں کرنا بھی چاہیے، مگر ایران کو بھی اب وہ تمام تر چیزیں ذہن میں رکھنا ہوں گی اور پریکٹیکلی رکھنا ہوں گی. اب گنجائش نہیں ہے کہ ہندوستان کے ساتھ مل کے چاہ بہار اور پھر پاکستانی جو پورٹ ہے اس کو ناکام بنانے کی کوشش کی جائے. اب کسی ملک کو بھی ہمت نہیں ہونی چاہیے. انڈیا کی اتراہٹ کی کوشش تھی، سازش تھی یقیناً، لیکن دیکھیے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ماضی کو چلے بھلا دیتے. اگر امریکہ اور ایران بیٹھ سکتے ہیں ساتھ، تو اگر کچھ پراکسیز جو پاکستان میں بھی تھیں ان کو بھی ختم کیا جانا چاہیے. ہمارے بارڈرز جو ہیں ان کو محفوظ ہونا چاہیے، نہ ادھر سے کوئی شرارت ہونی چاہیے، نہ ادھر سے کوئی شرنگیزی ہونی چاہیے. یہ ہماری طرف سے تو پہلے بھی نہیں ہے، لیکن میں پوری دنیا کا احوال واقعی یوں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی کسی ملک کے حوالے سے پراکسیز کی ضرورت نہ رہے، اور تجارت کی جائے، کاروبار کیا جائے، دوبارہ سے ایران کو پاؤں پہ کھڑا کیا جائے. اس میں ہم سب سے قریب پڑتے ہیں، اور پھر ہماری ہنر مندیاں پوری دنیا میں مشہور ہیں. لہٰذا وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے یہ معاملات ہوں گے. اور اس میں سچی جو بات ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ راہداریاں خاص طور پہ، اور اتنے خوبصورت پورٹس ہیں ایران کے پاس، پاکستان کا گوادر. میں نے تو گوادر کھڑے ہو کے یہ بات کہی تھی کہ دوست نما دشمن یا دشمن، یہ جو حرکتیں کرتا ہے کہ 1954 اور 1956 سے ہم نے ریاست عمان سے خریدا ہوا گوادر، اس کو نہ چلنے دیا جائے. سازشیں تو ہوتی رہی نا. لہٰذا یہ تمام تر کے فوائد ہونے چاہیے. ہر ایک کو پورا حق ہونا چاہیے اپنی حدود و قیود میں رہ کے اپنی ترقی کے لیے کام کرے، عوامی مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کرے، اور یہ ہر ایک کا حق ہے. ایک اور بات بھی، یہ جو جنگوں کی بات ہو رہی تھی نا کہ ابھی جنگوں کی طرف کوئی جانا نہیں چاہتا، واقعی نہیں جانا چاہتا. امریکن انٹیلیجنشیا سے 40% کٹوتی پہلے ہوئی ہے 2 مہینے پہلے، اور اب مزید ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جنگی آلات ہی صرف نہیں بیچنے ہم نے، بلکہ ہم نے پوری دنیا میں امن کی کوشش بھی کرنی ہے. اور امریکن کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے جو کافی نیچے جا چکا تھا، اب اس کو اپ گریڈ کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ جنگوں سے اب نکلنا ہوگا، اور باہمی رواداری کے تحت ایک دوسرے کا حق تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنے کے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں اب جو موجودہ نسل ہے، جو لوگ ہیں، ان کے مطالبات یہ ہیں کہ جو وسائل حکومتوں کے پاس ہے، ملکوں کے پاس وسائل ہیں، وہ لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال ہو، ان کے بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے، چاہے وہ تعلیم ہو، صحت ہو، روزگار ہو، یا پھر چھت ہو، اس کی فراہمی کے لیے استعمال ہونے چاہیے. بات کو ہم آگے بڑھائیں گے، یہاں وقت تو ایک بریک کا.
नाज़रीन वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम वापस आए। जी आर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आर बलोच साहब, जो पाकिस्तान ने रिवायती सफारतकारी के ज़रिए एक कदम मज़ीद आगे बढ़ाया है, एक्स्ट्रा एफर्ट किया है, पाकिस्तान एक्स्ट्रा माइल गया है, जो एफर्ट्स हैं उसको तस्लीम किया गया, बारहा तस्लीम किया गया, फिर सबूताज करने की भी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने अपने एफर्ट्स जारी रखे। अब आप साबिक सफ़ीर भी रहे हैं, सफारतकारी में आपका तजुर्बा भी है। पाकिस्तान का अंदाज़े सिफारतकारी पूरी दुनिया के लिए और आने वाली नस्लों के लिए ये एक केस स्टडी भी बनेगा? और यही मैं कहता रहा हूँ कि ये दुनिया की डिप्लोमेसी में एटलीस्ट मैं 35-40 साल रहा, तारीख भी पढ़ी उसकी, लेकिन दिस इज वन ऑफ दोज केस स्टडीज के एक कॉम्प्लेक्स जंग को बंद कराना दो तरीके से, जंग को बंद कराना, फरीकैन को साथ बिठाना और फिर एक फ्रेमवर्क बना के उस पर साइन भी हो गया। अब मजीद काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? कि जो फरीकैन हैं, जो मुखालिफिन हैं दो, वो 50 साल के बाद एक दूसरे को फिजिकली देख रहे थे, और मैंने कहीं कहा भी कि उनकी नजर में नैरेटिव की जंग ऐसी थी जिससे उन्होंने एक दूसरे की इस तरह से डिस्टॉर्शन की थी इमेज की कि दे वर नॉट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फॉर ईच अदर। तो मैंने कहा जब वो सामने बैठे तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे जैसे ही इंसान है, इस तरह ही बोल रहे हैं, दे हैव द सेम फीलिंग। और आपको बता दूं कि जो जंग करवाने वाली कुव्वतें हैं, और वो हैं, अब भी हैं, उनका काम पहला होता ही यही है कि किस तरह से आप डीह्यूमनाइज करें अपने ओपोनेंट को, जिस तरह अब हिंदुस्तान मुसलमानों को कर रहा है, जिस तरह उसने पाकिस्तान को किया है, या जिस तरह इजराइल फलस्तीनियों को करता है या लेबनीज को करता है। तो वो एक जो हमने बैरियर तोड़ा, उसका जो ह्यूमन साइकोलॉजिकल जब बिठाते हैं आप, तो इट इज इंटायरली डिफरेंट। अब जेडी वेंस की पहली जो बातचीत थी, इस्लामाबाद में आए थे, और अब जिस तरह से वो ईरान की भी बात कर रहे थे, या जिस तरह पाकिस्तान और बाकी लोगों के साथ, इट वाज entirely different. Obviously, he was working charm on everybody to make the ambiance good. लेकिन उसकी क्या कहते बैनुल सुतूर अगर आप जाएं तो लगता है कि ह्यूमन इंटरेक्शन से क्या फर्क पड़ता है। तो पाकिस्तान ने ये सबसे बड़ा काम किया, और ये इतना ही बड़ा काम है जो कि 1971 में हमने चाइना और अमेरिका को साथ मिला के किया। क्यों बड़ा है उसका बताता हूं। उस वक्त जब सब जंग थी, दो मुख्तलिफ कैंप थे, हमारी उस काविश ने दुनिया की जियो स्ट्रैटेजी तब्दील कर दी। आपने देखा आज जो चाइना जहां पे है, वो जो हमारा मास्टर स्ट्रोक था 1971 का, ये उसी का नतीजा है। और आज जो जिस तरह से हम कहते हैं कि अमेरिका के बाद अगर कोई पावर है तो चाइना है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, दीज आर ऑल द, एक लिहाज से मैं कहने में एग्जेजरेशन नहीं कर रहा हूँ कि अगर वो एक वाकया ना होता या हम वो डिप्लोमेटिक सक्सेस ना करते, इनिशिएटिव ना लेते, द हिस्ट्री वुड हैव बीन डिफरेंट। तो एक लिहाज से वो एक तारीख साज डिप्लोमेटिक कामयाबी थी। और आज जो हमने किया है, ये हमारा दूसरा डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक है, और एक तारीख साज जो है वो इवेंट है जो इस्लामाबाद में हुआ, और उसकी एक्सटेंशन अब वहां पे जब मिले हैं दोबारा, इसलिए कि अंदाजा कीजिए कि ये ईरान की वो पॉलिसी नहीं रहती जो गुज़श्ता 50 साल से है। ईरान और जेसीसी कंट्रीज, ईरान और अमेरिका, ईरान और दुनिया इकट्ठे मिलके जब एक डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, जंगें हट जाती हैं। इजराइल जैसी जो स्पॉइलर कुव्वतें हैं वो खुद ब खुद ही कमजोर होती चली जाती हैं, जिसके निशानात आपको मिल रहे हैं। लिहाजा कमिंग टू दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन, यस, पाकिस्तान की ये काविश, वो काविश भी पढ़ाई जाती है दुनिया में कि कैसे पाकिस्तान ने ये काम किया। और ये जो अब केस स्टडी है, एक लिहाज से मारका अम जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अंडर द लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो कि कमांडर थे, बड़ी बेहतरीन बात की आपने जी आर बलोच साहब के मारका हक के बाद मारका अम भी पाकिस्तान ने सरअंजाम दिया। बहुत शुक्रिया जी, वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को। और बात कर रहे थे इस्लामाबाद टॉक्स और इसका सेकंड राउंड जो
स्विट्ज़रलैंड में जारी रहा और उसके बाद एलामिया जारी किया गया, एक फ्रेम वर्क पर इत्तेफाक किया गया, एक स्ट्रक्चर बना लिया गया है मुज़ाकरात के हवाले से, जो मुख्तलिफ तनाज़ात हैं उनको कैसे हल किया जाएगा, फिर उसके हवाले से रिपोर्टिंग जो मैकेनिज़्म है वो होगा, आबना हुर्मुज़ के खुले रहने का, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से मैकेनिज़्म तैयार कर लिया गया है, डायरेक्ट लाइन एक बना दी गई है कम्युनिकेशन की अमेरिका और ईरान के दरमियान। ताहम जो सालिसकार हैं पाकिस्तान और कतर, उनकी जानिब से इसकी निगरानी भी रहेगी, इसका मैकेनिज़्म भी तैयार कर लिया गया है। तो जो हम बात कर रहे थे शरीरा कि पाकिस्तान ने सिफारती लिहाज से जो किरदार अदा किया है, ये केस स्टडी रहेगा। आज हम जो विटनेस कर रहे हैं, जैसे आज वो तमाम तर लोग जिन्होंने 1970s में विटनेस किया था अमेरिका और चीन के सफारती ताल्लुकात के हवाले से, आज जो ये नस्ल जो लोग मौजूद हैं आज वो विटनेस कर रहे हैं, आने वाले सालों में, आने वाले दिहाइयों में इसकी मिसाल भी दी जाती रहेगी और पाकिस्तान का किरदार तारीख़ के में अमर हो गया है। बिल्कुल ऐसे रिजवान, आप देखें जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है और उसके बाद आप लीग ऑफ नेशन बनाते हैं, वो किस लिए बनते हैं? वो इसलिए बनते हैं कि आइंदा जंगों को रोका जाए। और ट्रीटी ऑफ वर्साई भी होती है 1999 में, जो अभी वर्साई के ही मुकाम के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इस्लामाबाद MOU के ऊपर साइन किए हैं, बड़ी उसकी भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। उसके बाद फिर दूसरी जंग अजीम हो जाती है और फिर अक़वाम मुत्तहिदा वजूद में आती है। क्या होता है, उसका पर्पस भी क्या होता है कि आपने जंगों से बचाना है दुनिया को। तो ये पहली दफ़ा था और ये केस स्टडी होगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई गई, कोई मुल्क तमाम जो है वो इकट्ठे नहीं हुए, सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान वो आगे आया, उसने इनिशिएटिव लिया, उसने उन दो ममालिक को, एक सुपर पावर थी अमेरिका और दूसरी जो ईरान था, इन दोनों को इकट्ठा बिठाया, उनके दरमियान मुज़ाकरात करवाए, जिनके दरमियान 50 साल की आपस में जो थे एतमाद का जो थी बदएतमादी थी आपस में। ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी बन जाती है कि एक तनहा मुल्क जो था वो निकला, उसने इनिशिएटिव लिया, उसने इनको बिठाया और दुनिया को तीसरी वर्ल्ड वार से बचा दिया। सारी दुनिया जो थी वो इस जंग से डर रही थी। आप ये देखिए कोई भी इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना चाह रहा था। जो यूरोपियन ममालिक थे, उनके जब ट्रम्प ने चाहा कि वो आए उनके साथ मिलकर आबना हुर्मुज़ खुला, वो नहीं शामिल हुए हैं। इस्लामी ममालिक जो अरब ममालिक जो थे, उनको इस जंग में धकेला जा रहा था कि वो जाके ईरान के साथ जो उनकी लड़ाई हो जाए, वो नहीं हुए हैं। ये तमाम चीज़ें वो जो थी उनको पाकिस्तान रोकता रहा। पाकिस्तान इस साजिश को भांप चुका था जो कि इजराइल की तरफ से हुई थी और ये तीसरी आलमी जंग पाकिस्तान ने रुकवाई। तो केस स्टडी तो बनता है कि आप कहाँ पे इतने मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, कहाँ पे एक जो मुल्क है वो आगे निकलता और स्टेप लेकर। अच्छा, हमें प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब बढ़ना है। फैज़ी साहब, नज़रियात का इख्तलाफ बहरहाल मौजूद रहेगा, चूँकि आइडियोलॉजी है, दोनों की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, इस बात को तस्लीम किया JD वैंस ने भी, लेकिन उन इख्तलाफात को, नज़रियात के डिफरेंस को रिस्पेक्ट करना और इसके बावजूद आगे बढ़ना कितनी इंपॉर्टेंट मूव होगी दुनिया की बका के लिए, आइंदा नस्लों के लिए? देखिए, इसमें तो ये बड़ा सोचना पड़ेगा, उन कुव्वतों को, अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि अगर वहाँ जानवरों के हुकूक की बात की जा सकती है, परिंदों के हुकूक की बात की जा सकती है, तो फिर इंसानों के हुकूक सबसे अहम हैं। लिहाजा एक तो उस नहज पे आना होगा, उस सतह पे आना होगा कि इंसान समझना होगा। इस बार इसके साथ साथ हमने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, लेकिन आप देखिए कि एक तरफ आप स्विट्ज़रलैंड में हैं और वहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, आमने सामने दो मुतहारब जो दुश्मन, बल्कि DR बलोच साहब ने बिल्कुल ये सही कहा कि दुश्मन थे ना, आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे और अब वो बैठ गए। एक तो ये कामयाबी, उसके साथ साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक़ डार, वो 4 मुल्की जो वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस थी और मिस्र के अंदर, और उसमें सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान शामिल थे और मिस्र की आला क़यादत से भी उन्होंने मुलाकात की। आज ही वो वतन वापस पहुँचे हैं। हम इस तरफ भी चल रहे हैं, हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स की जानिब भी बढ़ रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि आओ, हमारा किसी से मसला नहीं, जिससे मसला है अक़वाम मुत्तहिदा की अभी बात की गई, तो अक़वाम मुत्तहिदा को इस पे भी सोचना चाहिए। कोई ऐसी साइज़ की जूं होनी चाहिए जो रेंगे और वो मसला कश्मीर अपनी करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल कराए। लिहाजा अब हमें आगे भी बढ़ना है और यही वजह है हिंदुस्तान के अंदर सफ़े मातम की कि एक तो बैरुल अक़वामी प्लेटफार्म पे पाकिस्तान का कद काठ जो है मज़ीद बुलंद हुआ और दूसरी जानब अब जब हम ये कहेंगे ना
کہ کشمیر کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے. یہی سازش تھی جو آزاد کشمیر میں ہندوستانی پراکسیز جو ہیں ان کے ذریعے ہم نے دیکھی. لہذا اصل اس کو یہ اب دھڑکا لگا ہوا ہے کہ اب سارے معاملات کے بعد جب امریکہ اور ایران ساتھ بیٹھ گئے ہیں, آپس میں ڈائریکٹ ہاٹ لائن شروع ہو گئی ہے, رابطے شروع ہو جائیں گے, تو اس کے بعد کشمیر کی بات اور مقبوضہ کشمیر کی بات آئے گی, وہاں پہ ہونے والے مظالم کی بات آئے گی. یہی وجہ ہے کہ یہ سازشی جو عناصر ہیں, دشمن نے سازشوں سے باز نہیں آنا. ہاں, ہم نے اپنے قد کاٹ کو لے کے اور اپنے بہتر طریقے لے کے, جو کہ ہم نے منوا لیا پوری دنیا سے کہ امن کے خواہاں ہیں, ہم متشدد نہیں ہیں, نہ تشدد والا ذہن رکھتے ہیں, نہ پریکٹیکلی ہیں. ہمارے بارے میں جو بیانیہ گھڑا گیا تھا وہ درام سے گرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لہٰذا ہم تو اسی طرح چلتے رہیں گے تو معاملات بہتر رہیں گے. اور میرا خیال ہے کہ جو ہمارے اندر بھی کوئی مسلک کی, کوئی ذات برادری, کوئی سیاسی ایسی حدتیں اور شدتیں تھیں, وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کم ہوتی چلی جائیں گی جب آسودگی ہوگی, جب آسانیاں ہوں گی, اور ہماری قیادت جو ہے اس کے بارے میں پوری دنیا میں گفتگو کی جائے گی اور عظیم قرار دیا جاتا رہے گا. ہمیں بھی عظیم بننا ہے, ہمیں قیادت کے پیچھے چلنا ہوگا تاکہ ہمیں بھی یہ کہا جا سکے کہ پاکستان کے لوگ بھی عظیم ہیں. دیکھیے استاد کی تو یہی بات ہوتی ہے کہ وہ آپ کے الفاظ جو ہیں, آپ کی بات جو ہوتی ہے اس کو چھین لیتا ہے. میرے ذہن میں یہ باتیں چل رہی تھیں اور فیض صاحب یہ باتیں جو ہیں وہ اپنے ناظرین کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو اسی پر چاہیں گے آخری لاسٹ ٹیک جو ہے وہ مدثر چودھری صاحب آپ کی طرف سے. چودھری صاحب بالکل فیض صاحب نے جو کہہ دیا میں کنکلوڈ ہی کر دیا, لیکن میں آپ جو پہلے سوال تھا نا شنیلا سے, دیکھیں اس ساری صورتحال میں نا, جیسے شروع میں فیض صاحب نے کہا کہ 1965 کی وار ہماری جو 90% میں سمجھتا ہوں اس وقت لوگ پاکستان کے اندر موجود انہوں نے نہیں دیکھی, ان کو نہیں پتہ کیا ہوا. 1971 بھی ان کو نہیں وٹنس کیا. کوئی بڑی سفارتی کامیابی بھی اس جنریشن نے وٹنس نہیں کی. اس تمام معاملات نے ایک جو ہم نے ہندوستان کو ان کا چہرہ دکھایا کہ وہ اصل میں ہے کیا, ایکسپوز کیا کہ وہ دنیا کی کتنی بڑی طاقت ہے, ان کو جواب دیا. دوسرا, سفارتکاری کے محاذ پہ جس طرح سے کامیابی حاصل کی, یہ ہمارے لیے بڑا ایک کامیابی ہے, کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے ایک نیریٹیو جو ہے نا وہ بیچا جا رہا تھا پاکستان کے اگینسٹ کہ پاکستان ہے کیا. پاکستان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, پاکستان نہ کہیں جنگ لڑ سکتا ہے, نہ ٹریڈ اس کی بہتر ہے, نہ اس کی سفارتکاری بہتر ہے, نہ اس کی فارن پالیسی کی سمجھ آتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا اور پچھلے 2025 سے لے کے اب تک الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہر آنے والا دل پاکستان کے لیے کامیابی کا سال بنتا جا رہا ہے. اور ان لوگوں سے جن کے منہ سے میں نے پاکستان کے لیے کبھی خیر کے کلمے نہیں سنے تھے, یقین مانیں آپ وہ بھی اکنالج کر رہے ہیں. آپ تو دیکھیں اس ملک میں رہنے والے ایک بڑی جماعت جو ہے ان کی اپوزیشن جو لیڈر ہیں وہ بھی اس کو اکنالج کر رہے ہیں. بالکل صحیح. شنیلا, اس پر ہم چونکہ اختتام کی جانب بڑھنا ہے تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس میں؟ دیکھیں پاکستان کی جو کامیابی ہے ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اس وقت جو لوگ بھی پاکستان کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہمیں ان کو اگنور کرنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے جو آپ سے حسد کر رہے ہیں, جو آپ کو ابھرتا ہوا یا ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, وہ تو اپنی سوچ کو اپنے ساتھ رکھے گا. لیکن یہ جو پاکستان نے کارنامہ انجام دیا ہے, جس طرح پاکستان نے دنیا کو تیسری جنگ سے بچایا ہے, تو ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں اور یہ دعا کریں. بہت شکریہ آپ کا شنیلا, آپ کا بہت بہت شکریہ. مدثر چودھری صاحب آپ کا, جواد فیضی صاحب کے ذریعے ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ شامل رہے اس ٹرانسمیشن میں. بہت سارے ایسی ذمہ داریاں ہیں جو ہماری قیادت نے سر انجام دے دی ہیں. بطور قوم ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نہ صرف سمجھنا ہے بلکہ اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے. اس بڑھتے ہوئے فیک نیوز کے پروپیگنڈے میں ہمیں وہ بہت ساری چیزوں کو ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھانا ہے. فیلڈ مارشل سیراج سمولیر نے اوورسیز پاکستانی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں اس چیز سے اجتناب کرنا ہے کہ پوسٹڈ ایز ریسیوڈ یا پھر فارورڈڈ ایز ریسیوڈ جو کوئی خبر پہنچتی ہے پہلے اس کی تحقیق کریں پھر دوسروں تک پہنچائیں تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو. اور یہ پیغام یہ تلقین ہمیں رب تعالیٰ کی جانب سے قرآن پاک میں ہے کہ کسی تک غلط خبر مت پہنچاؤ کہ کسی قوم کا نقصان ہو. تو بہت سارا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.